السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، انسان مدنی الطبع ہے۔ مدنی الطبع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان انس سے بنا ہے اور اس کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے، ان کے ساتھ تعلقات کے برقرار رہنے اور ان سے اختلاط پر مبنی ہے۔ اور انسان اس دنیا میں اس بات کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک دوسرے کا لازمی طور پر محتاج ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو کسی سے ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی کسی کو کسی سے کوئی کام نکل آتا ہے۔ تو یہ انسانوں کا جو اختلاط ہے یہ اس کی فطرت کے تقاضے کے اعتبار سے، اور اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے سارے لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ ہر ایک کی حیثیت الگ ہے، ہر ایک کا مقام الگ ہے، ہر ایک کی سوچ اور فکر علیحدہ ہے۔ ہر ایک کو اللہ رب العزت نے مال کے اعتبار سے ایک جیسا نہیں بنایا۔ اگر ساری دنیا مالدار بن جاتی اور ہر انسان ایک جیسے مالداری کے لیول پر آ جاتا تو پھر جو کام ہمیں دوسروں سے کروانے ہیں وہ کام کون کرتا؟ خود ہی اس کو کر لینا پڑتا جس کا وہ کام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تفاوت رکھا ہے، یہ فرق مراتب رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان چونکہ ایک دوسرے کا محتاج ہے، ایک دوسرے کا ضرورت مند ہے، وہ اپنی اس ضرورت کے وقت میں دوسرے سے مدد لے۔ اسی ایک دوسرے سے مدد لینے میں ایک اہم ترین ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے قرض کا لین دین۔ ضرورت پڑتی ہے کبھی کسی کو کسی سے لینے اور دینے کی۔ اس دور میں قرض کا تصور تھوڑا بدلا ہوا ہے۔ قرآن و سنت میں قرض کے لین دین کے متعلق جو ہدایات اور احکام ہیں، مسلمانوں کو ان احکامات کے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ پورے قرآن کریم میں ایک آیت سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی آیت۔ یہ جو 15 سطر کی قرآن ہوتی ہے اس میں پورا ایک صفحہ ہے، شروع سے لے کے اخیر تک ایک ہی آیت، اور اس پوری بڑی آیت میں اللہ رب العزت نے قرض کے احکام کو بیان فرمائے ہیں، کوئی اور حکم اس کے اندر نہیں۔
بلکہ اس کے بعد کی ایک آیت اور بھی ہے، اس کے اندر بھی قرض کا مسئلہ بیان ہوا ہے، سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ اب اس کے بعد اس کے مختلف گوشے، اس کے مختلف پہلو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ یہ اس بات کے سمجھنے کے لیے بہت کافی دلیل ہے کہ قرض ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے تمام جزئیات کو، تمام پہلوؤں کو سمجھانے کے لیے پوری ایک بڑی آیت اس کے سلسلے میں نازل فرمائی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرض کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اچھا، پھر ایک دوسری بات، اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ قرض کا باقی رہنا کتنا بڑا وبال ہے۔ قرض کا باقی رہنا کتنا بڑا وبال ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا، اس کا جنازہ لایا جاتا اور نماز جنازہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے، تو آپ جنازہ پڑھانے سے قبل لوگوں سے معلوم کرتے کہ یہ کون ہے۔ آپ کو بتایا جاتا کہ یہ فلاں ہے۔ حضور پوچھتے کہ کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ لوگ کہتے کہ یا رسول اللہ اس پر کوئی قرض نہیں ہے۔ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر آپ کے سوال پر یہ جواب آتا کہ یا رسول اللہ اس پر قرض ہے، تو آپ پوچھتے کہ اس نے کوئی مال چھوڑا ہے جس سے اس کے قرض کی ادائیگی ممکن ہو، اس کے قرض کے ادا کرنے کا کوئی ذریعہ نکل آئے جو مال اس نے چھوڑا ہے۔ اگر جواب ملتا کہ ہاں مال چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے گا اور کچھ بچے گا بھی جو اس کے وارثین کو ملے گا، آپ نماز جنازہ پڑھاتے۔ اور اگر یہ کہا جاتا کہ یہ قرض کے ساتھ مرا ہے لیکن مال کچھ نہیں چھوڑا، اس نے مال کچھ نہیں چھوڑا اور اس کے قرض کے ادائیگی کا کوئی مرحلہ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی سبب نہیں ہے کہ قرضہ ادا ہو جائے، حضور فرماتے کہ تم جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیے گا کہ حضور کا طرز عمل یہ ہے کہ اگر مرنے والا قرض دار ہو کر مرے اور اپنے قرض کے ادائیگی کا کوئی سامان اس کے پاس نہ ہو تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے۔ تو صحابہ میں سے کوئی کہتے کہ یا رسول اللہ میں اس کے قرضے کا ضامن ہوں، میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ اگر کوئی ضمانت لیتا تو حضور جنازہ پڑھاتے، ضمانت اگر کوئی نہیں لیتا تو حضور کہتے تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ قرض کے سلسلے میں قرض لینے والے کو اور قرض دینے والے کو دونوں کو اسلام نے ہدایات دی۔ چنانچہ قرض جو دے رہا ہے اور قرض جو لے رہا ہے، ان دونوں کو ایک ہدایت مشترکہ ہے، یعنی دونوں کو ملا کر ہے کیا؟ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ جب قرض کا معاملہ ہو، آپسی قرض لینے اور دینے کا معاملہ ہو، قرض دینے والا قرض لینے والا دونوں بیٹھ کر کے ایک پرچہ تیار کریں، ایک معاہدہ تیار کریں اور اس میں لکھیں اور پوری وضاحت کے ساتھ لکھیں، اسلامی حکم ہے کہ میں مجیب الدین، میرے والد کا نام یہ، میں رہائشی یہاں کا، یہاں رہتا ہوں، میرا مقام یہ ہے، میرا موبائل نمبر یہ ہے، میں فلاں صاحب سے جن کا نام یہ ہے، جن کے والد کا نام یہ ہے اور جو فلاں مقام کے رہنے والے ہیں، ان کی مصروفیات یہ ہیں، میری مصروفیات یہ ہیں، میں ان سے اتنے پیسے قرض کے طور پر لے رہا ہوں، اس میں لکھا جائے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا جائے کہ میں یہ جو قرض لے رہا ہوں اتنے دنوں کے بعد، اتنی مدت کے بعد، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میں یہ قرض ادا کر دوں گا۔
اور اس پر 2 گواہوں کو لے آئے. اس پر کیا کرے؟ آرام فرما رہے کیا آپ لوگ؟ 2 گواہوں کو لے آئے. کیوں پوچھ رہا ہوں آپ کو بھی یاد رہے. ایک تو پورے قرض کا میٹر لکھا جائے کہ میں فلاں بن فلاں فلاں جگہ کا رہائشی، فلاں فون نمبر، فلاں کاروبار کرنے والا، فلاں میری مصروفیات، میں ان فلاں سے جن کا نام یہ، جن کے والد کا نام یہ، جو یہاں کے رہنے والے، جن کا نمبر یہ ہے اور جو یہ مصروفیات کے کرنے والے ہیں، میں ان سے اتنے روپیے قرض کے طور پر لے رہا ہوں فلاں تاریخ میں، اور اتنی مدت کے بعد فلاں مہینے کی فلاں تاریخ پر میں ان کو یہ قرض ادا کر دوں گا. یہ پورا قرض نامہ لکھا جائے اور 2 گواہوں کو لایا جائے. وہ 2 گواہ بھی اس پر دستخط کریں، لینے والا بھی دستخط کرے، دینے والا بھی دستخط کرے. یہ سب سے پہلا اصول ہے قرض لینے اور دینے کا، جو آج کل ہمارے پاس بالکل مفقود ہے. کوئی اس پر عمل نہیں کرتا، کوئی اس پر عمل نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں قرض لینے دینے کے معاملے میں، وہی اگر آپ بزنس میں لگا رہے ہیں تو پھر آپ باضابطہ پورا پیپر بناتے ہیں، پیپر ورک کرتے ہیں، اس میں پھر گواہوں کا الگ مسئلہ ہوتا ہے، پوری اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے. وہاں جیسے کر رہے ہوں یہاں پر بھی کرنا ہے. یہ پہلی شرط ہے قرض کا معاملہ لینے اور دینے دونوں کے واسطے. دوسری چیز، مذہب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جہاں تک انسان بغیر قرض کے اپنی زندگی گزار سکے، قرض لیے بغیر زندگی گزارے. جہاں تک انسان اپنی زندگی قرض لیے بغیر گزار سکتا ہے، بغیر قرض لیے ہی گزارے. قرض لینا ایک عیب ہے، قرض لینا ایک عیب ہے. عیب کیسے ہے میں بتاؤں آپ کو. مثال کے طور پر میں نے قرض لیا، آپ سے قرض لیا، ہمارے حافظ صاحب سے، صحیح میں نہیں لیا، مثال دے رہا ہوں. اب میں نے حافظ صاحب سے ایک تاریخ طے کر دی کہ صاحب میں آپ کو فلاں تاریخ میں آپ کا قرض واپس کر دوں گا. وہ تاریخ آ گئی، میں آیا، ملاقات کرا، لیکن قرض نہیں دیا. حافظ صاحب بھی بولے کہ چلو بھائی 1-2-3 دن آگے پیچھے ہوتے. 2-4 دن کے بعد حافظ صاحب پوچھے کیا ہوا صاحب، آپ قرضہ لیے تھے میرے سے، دیے نہیں ابھی تک. تو میں بولا ہو صاحب دیتا ہوں، ذرا نہیں ہے، ذرا حالات ٹائٹ چل رہے میرے پاس آنے کے بعد میں آپ کو دیتا ہوں. یہ بولتے بولتے میں حافظ صاحب کو 1 مہینہ پھرا دیا، 2 مہینے پھرا دیا، 3 مہینے پھرا دیا. اب حافظ صاحب بھی صبر کب تک کریں گے؟ کوئی بھی آدمی دینے والا صبر کب تک کرے گا؟ وہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ دیکھنے کے بعد 4تھے مہینے میرے گھر پہ آ جاتے. کیا ہوا صاحب، قرض لیے تھے آپ، دیے نہیں. اب لازم بات ہے کہ جس نے اپنا مال دیا ہے اس کو حق ہے وہ آپ سے مطالبہ کرے، اور وہ مطالبہ کرے گا، اور آپ جو اس کو ٹال مٹول کرتے ہیں، یہ ٹال مٹول نفرتوں کو جنم دیتا ہے. یہ ٹال مٹول کیا کرتا ہے؟ نفرتوں کو جنم دیتا ہے. آپ جو تاریخ بتائے ہیں، جو وقت آپ نے لیا ہے، اس وقت پر آپ دے دیں، دینے والا بھی خوش، لینے والا بھی خوش، اور آگے کے لیے آپ کے واسطے دروازہ کھلا رہتا ہے کہ بھئی یہ آدمی زبان کا پابند ہے. یاد رکھنا چاہیے مرد کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی، مرد کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے، عورت کی پہچان اس کی عزت و ناموس سے ہوتی ہے. اب 3-4 مہینے کے بعد جب اگر آپ قرض واپس نہیں کرو گے تو قرض دینے والا آپ کے گھر آئے گا، آپ سے لڑائی جھگڑا کرے گا، اس کی آواز بلند ہوگی، اور وہ آپ سے کہے گا کہ بھئی اگر آپ کے پاس دم نہیں تھا تو لیے کیوں، دینے کا دم نہیں تھا تو لیے کیوں. اب اس میں کیا ہوگا، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقے میں آپ کی بے عزتی ہو جائے گی، یہ عیب لگ جائے گا آپ کے اوپر کہ بھئی یہ آدمی معاملات کا صاف نہیں ہے.
اور میں بہت صاف الفاظ میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کے جو ہے ذہنوں کو صحیح رخ پر لگا دے، معاملات کے اندر بالکل صفر، بالکل صفر۔ کاروباری معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تجارتی معاملہ ہو، میں آپ کو بڑے افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمان اس معاملے داری میں صفر کے درجے میں ہے، صفر کے درجے۔ نتیجہ کیا ہے؟ بڑے سے بڑا کاروباری ہے لیکن معاملات صحیح نہیں ہے، اس لیے بڑا کاروبار کرنے کے باوجود اس کے پاس برکت نہیں، برکت نہیں ہے، خدا کی قسم برکت نہیں۔ لاکھوں کا ٹرن اوور ہے صاحب مہینے میں، لیکن مہینہ آنے کے بعد ختم ہونے تک خود مقروض ہو جا رہا، جبکہ ٹرن اوور لاکھوں کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاملات صاف نہیں، معاملات صاف نہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو لکھا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں تک آپ قرض کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں بالکل قرض نہ لیں۔ قرض لینا عیب ہے، شریعت قرض کی حوصلہ شکنی کرتی ہے کہ نہ لو، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت نکل آئے کہ اس کے پورا کرنے کے لیے کوئی اور چارہ آپ کے پاس نہیں ہے، ضرورت جائز ہے، کرنا ضروری ہے، اور اس کے کیے بغیر کوئی آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تو پھر قرض لینے کی اجازت دی گئی۔ اچھا، ایک حدیث سناؤں میں آپ کو، مسلم کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله، یعنی جو آدمی اس نیت سے قرض لے کہ میں اس کو ادا کر دوں گا، قرض اس نیت سے لے رہا ہے کہ میں اس کو ادا لازماً کر دوں گا، اللہ اس کے لیے اسباب بناتے ہیں، حالات بناتے ہیں، اس کے لیے ایسی اللہ تعالیٰ نظام اور ترتیب بناتے ہیں کہ وہ قرضہ اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لیتے وقت یہ نیت کرے، دینا کس کو ہے بھائی؟ دینا کس کو ہے؟ لہذا اس نیت کے ساتھ اگر کوئی لیتا ہے تو وہ جو قرض لیا ہے، جس نیت سے لیا ہے، اللہ اس مال کو وہاں تک بھی نہیں پہنچاتے، درمیان ہی میں وہ پورا مال برباد ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا اللہ شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ شہید کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس کا قطرے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے۔ لیکن یہ فرمایا گیا حدیث میں کہ شہید کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر شہید مقروض ہو کر مرا ہے تو اللہ اس کے قرضے کو معاف نہیں فرمائیں گے، اللہ اس کے قرضے کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا قرض لینے والا اس نیت سے قرضہ لیا کہ مجھے واپس نہیں کرنا ہے، اور اگر یہ نیت کرے کہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو ٹال دینا ہے، آج نہیں ہے بھائی کل دیں گے، کل نہیں ہے بھائی پرسوں دیں گے، پرسوں نہیں ہے بھائی ترسوں دیں گے، یہ مہینہ نہیں ہے بھائی آئندہ مہینہ دیں گے، اب نہیں صاحب 6 مہینے کے بعد دیں گے، اب نہیں صاحب سال بھر کے بعد دیں گے، یہ جو ٹال مٹول کر رہا ہے، اور اسی حالت میں اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اسی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، یاد رکھنا کل میدان قیامت میں ایسا قرض لینے والا جو بغیر دیے اس دنیا سے چلا گیا، میدان قیامت میں اللہ اس کو چوروں کی صف میں کھڑا کریں گے، چوروں کی صف میں کھڑا کریں گے کہ اس نے دنیا کے اندر لوگوں کا مال چرایا ہے، لوٹا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج قرض لے رہے ہیں اور دینے کے لیے کوئی ان کی نیت نہیں ہے، یہ یہاں تک داڑیاں ہیں صاحب، آپ قرض لینے جاؤ تو کیا پوچھتے ہیں صاحب سید گھرانے سے ہو، بھائی تم سید ہوں گے بھائی، تمہارے نسب کا بڑا احترام ہمارے دل کے اندر، لیکن کیا یہ کون سی بات ہو گئی کہ صاحب میں سید ہوں لہذا میرے سے مطالبہ نہ کو کرو؟ یہ کوئی بات ہے؟
ارے بھائی آپ سید ہیں، آپ کے نسب کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی کہ تم سید ہو اور ہمارا قرضہ لے کر کے کھا جاؤ؟ سید کے لیے یہ بات زیب ہے کہ کسی کا قرض لے کر کے کھا جاؤ، ہڑپ کر لو؟ جی عجیب لوگوں کی ذہنیت ہے، بالکل بد دماغی کی حد ہے یہ، جو اپنے آپ کو بولتے صاحب میں سید ہوں گا۔ بھائی سید تو سید ہوں گا تیرے نسب کے حساب سے، میرا پیسہ میرے کو دینا۔ دیتا ہوں صاحب، آئے وقت میں دیتا ہوں۔ یاد رکھنا ایسے جتنے لوگ ہیں جو لوگوں کا قرض لے کر کے مرتے ہیں، کل میدان قیامت میں یہ لوگ چور کی صف میں کھڑے ہوں گے، چور بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ایک واقعہ سناؤں میں آپ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے پیغمبر سے پہلے والے نبی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا۔ کہا کہ عیسائیوں میں ایک آدمی تھا، بڑا عابد تھا، بڑا زاہد، اتنا بڑا عبادت گزار اور اتنا بڑا زاہد کہ اللہ کی ہر وقت عبادت میں مصروف، کوئی گناہ اس نے نہیں کیا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر، اور کبھی کوئی اللہ کی عبادت کو اس نے ترک نہیں کیا۔ بڑا عابد زاہد تھا، لوگوں میں بڑی اس کی عزت تھی، لوگ بڑا اس کا احترام کرتے تھے کہ بھائی بڑا عابد آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ اس کا انتقال ہوا، تدفین ہو گئی، ساری چیزیں ختم ہوئی۔ رات جب لوگ تدفین کے بعد گھر واپس آئے تو اس علاقے کے ایک عالم کو اس آدمی کے قبر کے احوال دکھلائے گئے خواب کے اندر۔ اس عالم نے اس کے احوال دیکھے تو بڑا عجیب معاملہ تھا کہ صاحب عذاب ہو رہا ہے، قبر میں آگ لگی ہوئی ہے، سانپ بچھو اس کو ڈس رہے ہیں۔ وہ عالم گھبرا کر اپنی نیند سے بیدار ہو گیا اور یہ سوچنے میں لگ گیا کہ صاحب یہ بڑا عابد آدمی تھا، بڑا نیک آدمی، بڑا زاہد آدمی، بڑا متقی، اور اس کی قبر کا حال یہ ہے کہ اس کی قبر میں آگ لگی ہوئی ہے، سانپ بچھو اس پر جو ہے لوٹ رہے ہیں، اس کو ڈس رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ وہ بڑا پریشان ہوا، اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے دعا کر کے وہ بہرحال اس دن کو گزار دیا اس نے۔ اگلا دن آیا، اگلے دن بھی خواب بالکل اسی طریقے سے آیا، وہی عابد ہے، اسی کی قبر ہے اور وہی منظر ہے۔ دوسرے دن بھی اس عالم نے دعا کی، اے اللہ اس بندے کا جو حال ہے، اے اللہ اس حال کو اچھا کر دے، اس کی قبر کو نور والا بنا دے، نور سے بھر دے۔ تیسرا دن ہوا تو اس میت نے اس عالم سے کہا کہ میرے بھائی ایک کام میرا آپ کر دو، وہ فلاں علاقے میں فلاں محلے میں ایک آدمی رہتا ہے، اس سے جا کر کے آپ میرا 2 دینار کا قرض ہے، وہ قرض تم اس کو دے کر کے آ جاؤ۔ 2 دینار کا میرا قرض ہے، وہ قرض تم اس کو جا کر کے دے آنا، اور اس سے یہ کہنا کہ جس وقت میں اس کو قرض دینے کے لیے پہنچا تھا، 2 دینار دینے کے لیے پہنچا تھا، تو میں نے اس کے گھر کے سامنے اس کے درخت سے گری ہوئی ایک لکڑی کو اٹھا کر اپنے دانت میں خلال کیا تھا، اپنے دانت میں خلال کیا تھا۔ میں نے جو قرض دیا تھا اور اس قرض کے بدلے میں جو میں نے اس کے گھر کے درخت کے اس ٹہنی سے نکلنے والی لکڑی، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ زعم کے ساتھ کہ میں قرض دے رہا ہوں لہذا یہ اب مجھے کچھ نہیں کہے گا، اس کے اس درخت کی ٹہنی سے نکلنے والی اس لکڑی سے جو دانت میں خلال کیا، اس خلال کرنے کی وجہ سے میرے لیے قبر میں یہ عذاب اللہ نے ڈال دیا۔ قرض کا بڑا آسان کام سمجھتے ہیں ہم لوگ، یہ ہے قرض کا وبال، یہ ہے قرض کا وبال۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب قرض لیے دیں گے، بھائی آئے وقت میں دیں گے، ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں، آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ یقیناً نہ آپ بھاگے جا رہے ہیں نہ وہ بھاگے جا رہا ہے، لیکن موت بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آ رہی ہے، موت بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی،
انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک 2 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 درہم میں کسی کو قرضے میں دے دوں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ بھئی صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں قرضہ دوں۔ تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ تعجب کی ضرورت نہیں ہے، میں صدقہ کر دوں گا، مال اللہ کے لیے میں دے چکا، لیکن میں کسی کو قرض دوں گا تو اس قرض میں اس محتاج کی ضرورت پوری ہوگی، اور جب وہ مجھے واپس لوٹائے گا تو مجھے صدقہ کرنے کا دوسرا موقع ملے گا کہ میں اس کو پھر صدقہ کر سکتا ہوں، یا پھر چاہوں گا تو میں کسی اور کو قرضہ دوں گا۔ تو قرض دینا یہ پسندیدہ عمل بھی ہے، لیکن میں نے گزشتہ بھی کہا، کئی مرتبہ کہا ہے، ابھی بھی کہتا ہوں، قرض دینے سے پہلے ساری چیزوں کی تحقیق ضروری ہے۔ زبانی وعدوں پر قرض دے دینا یہ بے وقوفی اور حماقت ہے، بلکہ مسائل میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے قرض کے کہ قرض جس کو دیا جا رہا ہے، دینے والا اس سے اس کی مالی حالت بھی معلوم کر لے کہ بھئی آپ کے پاس واپسی کا کیا ذریعہ ہے، اور اگر واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کی کوئی چیز بطور رہن اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، سورہ بقرہ کی اسی آیت میں، سفر میں ہے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، یا پھر آپ کو امید نہیں ہے کہ یہ دے گا یا نہیں دے گا، تو پھر اس کی کوئی چیز بطور رہن خالی رکھنا ہے، استعمال کرنا نہیں ہے۔ یہ جو آج ہمارے پاس بالخصوص اولڈ سٹی کے علاقوں میں ایک بدترین وبا چلی ہوئی ہے کہ لوگ قرض دیتے ہیں، صاحب 5 لاکھ میں رہن رکھا رہا ہوں، صاحب 3 لاکھ میں رہن میں رکھا رہا ہوں، صاحب 6 لاکھ میں رہن میں رکھا رہا ہوں، وہ 6 لاکھ اس کو لے جا کے دے دیے، اب اس کے گھر کو اپنے والد صاحب سے ملا ہوا وراثت کا گھر سمجھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ قطعاً جائز نہیں ہے، کسی قیمت پر جائز نہیں، کوئی صورت نہیں ہے۔ خود میں اپنے ذاتی مسئلے کے سلسلے میں رحمانیہ، دارالعلوم حیدرآباد، معہد العالی، جامعہ نظامیہ، جتنے بڑے بڑے شہر کے دارالفتہ ہیں، ہر دارالفتہ کو میں خود گیا ہوں، لیکن کسی دارالفتہ سے جواز کا کوئی فتویٰ نہیں ملا۔ اب آج کل لوگوں کو ایک مسئلہ معلوم ہو گیا سر، کیا میں رہ سکتے نومینل کرایہ 1000 500 1500 روپے دے کے رہ سکتے آپ؟ اللہ جانے کس مفتی نے یہ مسئلہ بتایا، اور کس نے یہ مسئلہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ صاحب 1000 دے دو، 1500 دے دو، حالانکہ اس مکان کا جو مارکیٹ میں کرایہ ہے 8000 سے کم نہیں ہے، آپ 500 روپے دے رہے ہیں، صاحب نومینل کرایہ 500، اپارٹمنٹ میں مینٹیننس کے واسطے بھی نہیں لیتے 500 روپے، 2000 2500 1500 روپے اپارٹمنٹس میں مینٹیننس کا لیتے ہی، صرف کرایہ الگ ہے۔ 8000 روپے کے گھر میں بطور رہن کے رہ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے 500 روپے نومینل کرایہ بول کے دے رہے ہیں۔ نہ وہ لینے والے کے واسطے جائز، نہ وہ دینے والے کے واسطے جائز۔ اور جو رہ رہے ہیں، سوچ لینا کہ یہ جتنی مدت آپ رہ رہے ہیں، اپنے مال کا حرام نفع استعمال کرتے ہوئے آپ بھی رہ رہے ہیں، اپنی آل اولاد کو بھی رکھ رہے ہیں۔ اب سوچو آپ کہ بھئی اس طریقے سے اگر ہم رہیں گے، اپنی اولاد کو رکھیں گے، تو پھر حالات کیسے بدلیں گے، ان کے اندر اخلاقیات کہاں سے پیدا ہوں گے، یہ سارے مسائل ہیں۔ تو میں آج کی مجلس میں جو بات بطور خاص کہنا چاہ رہا تھا، قرض دینا اچھی چیز ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا، ایک آدمی اگر کسی آدمی کو 2 مرتبہ قرض دے، ایک ہی آدمی ہے، اس کو 2 مرتبہ قرض دیا، تو اللہ اس دوسری مرتبہ کے قرض دینے والے کو پہلی مرتبہ کے قرض کا ثواب صدقے کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ جتنی مدت کے واسطے قرض دیا گیا ہے، جب تک وہ واپس نہ کرے، ہر دن اتنا روپیہ اللہ کے راستے میں صدقے کا ثواب قرض دینے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یقیناً یہ ثواب ہے،
اور یہ ثواب حضور نے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن دینے سے پہلے بھائی تحقیق آپ کی ذمہ داری، اور لینے والا یقین جانو اگر اس نیت سے لے کہ میں ادا کروں گا، لازماً ادا کروں گا، اللہ غیب سے اس کی مدد فرمائیں گے، اسباب بنائیں گے، غیب سے اس کی مدد فرمائیں گے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، بیان نہیں کروں گا لیکن اتنا بول رہا ہوں، ذاتی تجربہ ہے کہ دینے کی نیت سے آپ قرض لوگے، اللہ اسباب بنائے گا اور یقیناً ادا ہوں گے، اور جتنی مدت آپ لیے ہیں اس سے پہلے بھی ادا ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو، اور اگر ٹال مٹول کرنا ہے تو پھر حضور نے فرمایا کہ یہ ٹال مٹول کرتا ہوا زندگی اس کی ختم ہو گئی اور مر گیا اس حال میں، تو پھر کل اللہ کے پاس جب پیشی ہوگی چوروں کی صف میں کھڑا کر کے اللہ پیش کرے۔ قرض کو معمولی مت سمجھو میرے بزرگوں، یہ قرض ایک ایسی نحوست ہے کہ اس کی نحوست سے زندگی کا مزہ دوبھر ہو جاتا ہے، زندگی اجیرن بن جاتی ہے اگر قرض کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ آج کئی لوگ ہیں قرض کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی فراوانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، دے سکتا ہے، دینے کی حیثیت ہے اور اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے لیے ہوئے قرض کو بآسانی ادا کر دے، لیکن ادا نہیں کرتا، تو پھر اللہ فرمایا کہ جس کا حق لیا ہے اگر اس کو نہیں دے گا اور اپنی زندگی مزے سے گزارے گا، اللہ ایسے حالات اس پر لائیں گے کہ وہ سنبھل نہیں پائے گا، ایک سے نکلا کہ دوسرے میں گرا، دوسرے سے نکلا کہ تیسرے میں پھنسا۔ اس لیے قرض لینے اور دینے کے جو اسلامی احکام ہیں ان احکام پر پورے صدق دل کے ساتھ عمل کریں۔ نیت یہ ہو کہ اول تو قرض لوں گا نہیں، لیکن اگر واقعی شدید ضرورت آ گئی کہ اب قرض لیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر اس نیت سے لے کہ واپسی میں ضرور کروں گا اور اپنی حتی الامکان پوری کوشش کر دوں گا کہ جب تک قرض ادا نہ ہو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اس نیت کے ساتھ۔ اور اگر قرض لینا اس نیت سے ہے کہ دینا کس کو ہے تو پھر یاد رکھنا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد، اتنا بڑا اللہ والا، صرف اس نے اس کے درخت سے گرنے والی لکڑی سے اپنے دانتوں میں خلال کیا، اس کا خمیازہ یہ ہوا کہ اس کی ساری عبادت ایک طرف اور اس ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ نے قبر کا عذاب اس کو دے دیا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں معاملات کے سلسلے میں بڑے محتاط رہیں، قرض لیں دیں اسلامی احکام کے مطابق لیں، اور قرض لینے اور دینے پر گواہ بنائیں، گواہ بنائیں۔ بھائی اپنا آدمی ہے، بھائی یقیناً آپ کا آدمی ہے صاحب، غیر نہیں ہوں گا انہیں، لیکن اسلام جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ یقیناً آپ کا بھائی ہوگا، سگا بھائی ہوگا، مذہب کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، دو آدمیوں کو گواہ بناؤ، دو آدمیوں کو ٹھہراؤ کہ صاحب دیکھو میرے سے قرضہ لے رہے ہیں، اتنی مدت یہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے صاحب ہم گواہ۔ بہرحال مزید اور مسائل ہیں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اول تو امت کو قرض کے وبال سے محفوظ فرمائے، اور جن لوگوں نے قرض لیا ہوا ہے اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے اور وہ اپنا قرض ادا کر دیں، اور جو اس جھنجال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اللہ اس سے نکلنے کی ان کے لیے راہیں بنا دے اور آسانی کے ساتھ قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔